اس میں بس سمجھ لینا کافی ہے، مشق کی ضرورت نہیں ہے۔ الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد۔ آپ لوگ اپنا اپنا مائک بند کر لیجیے، جب سوال کا وقت آئے گا تو آپ کھول کر کے سوال پوچھ سکتے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سراجی کی اگلی فصل ہے مفقود کے بارے میں، فرماتے ہیں فصل فی المفقود، یہ فصل خبر، یعنی جو بندہ کھو گیا ہے، لاسٹ کہتے ہیں جس کو، تلاش گمشدہ کے اشتہارات جو لگے ہوتے ہیں کہ بندہ نہ جانے کہاں چلا گیا، کوئی خبر نہیں ہے، زندہ بھی ہے یا مردہ یا موت کے گھاٹ اتر گیا، کیا ہو گیا۔ تو ایسے ترکے کے معاملے میں کیا خود اس کو زندہ مانا جائے یا مردہ مانا جائے؟ اگر زندہ مانا جائے تو اس کا مال اس کا اپنا مال ہوگا، ترکہ نہیں بن سکے گا۔ اگر مردہ، اس کا سارا کے سارا مال ترکہ بن چکا، وارثین کے درمیان تقسیم کرنا چاہیے۔ وہ خود زندہ ہے تو اس کے متعلقین رشتہ دار، یعنی جو اس کے مورث بن سکے، اس کا خود یہ سو، ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا اسی دوران جبکہ یہ مفقود الخبر تھا، تو اس میت کا جب ترکہ بٹے گا، جس کا وارث یہ بھی ہوتا، تو کیا اس کے ترکے سے اس کو حصہ دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا؟ اگر زندہ ہے تو حصہ ملنا چاہیے، اور اگر یہ مردہ ہو چکا تو اس کا حصہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی قریبی وفات پا گیا، اس کے بہت سارے وارثین ہیں، جن میں سے ایک وارث یہ بھی ہے مفقود، اور اس کا کوئی اور دیگر وارثین بھی ہیں، اس مفقود کے رہنے سے دیگر وارثین کے حصوں پر فرق پڑتا ہے نا؟ اس مفقود کے وجود کی بنیاد پر دیگر وارثین کے حصوں پر فرق پڑتا ہے۔ بیٹا ہے تو ماں کا حصہ جو ہے وہ الگ ہو جائے گا، یعنی میت کی زوجہ کا، اس بیٹے کی ماں کا، اور اگر یہ تو الگ ہو جائے گا، اور ہوگا۔ تو اس مفقود کی حیات کے سبب جن لوگوں کے حصے مختلف ہوتے ہیں، اس پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا مسائل کا سامنا ہوگا جب کسی بندے کا ہاتھ زندہ ہے یا مردہ ہے، وہ بندہ ہو چکا، گم ہو گیا ہے۔ تھوڑی آواز کٹ کے آ رہی ہے۔ جی ہمیں تو صحیح آواز آ رہی ہے۔ چلیے، یہاں پر بھی تو صحیح آ رہا ہے، اپنا ہی نیٹ ورک دیکھیے گا، آواز تو بالکل ٹھیک آنی چاہیے۔ بالکل چلیے، صحیح آواز۔ تو 3 طرح کے مسائل کا سامنا ہوگا جب کسی بندے کی کوئی خبر معلوم نہ ہو کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ مفقود الخبر ہو چکا، کو یہاں پر بیان کریں گے۔ آج کل کا زمانہ ہے کہ ایسی صورت حال کم ہوگی
ہے نا کہ ہے فون اور پوری دنیا میں ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے نا 2-4 دن میں پتا چل جاتا ہے کہاں پہ ہے وہ جو ہے نا اس کا تعاقب کر سکتا ہے کہاں ہے. اور کوئی بھی ہو کم سے کم فون تو کرتا ہے. کوئی ضد میں بھاگا ہو بھگوڑا اپنے ماں باپ یا بیوی بچوں کو اذیت دینے کے لیے تو پھر وہ لامحالہ یا چوری ماری کر کے ڈکیتی کر کے بھاگا ہو تو پھر وہ اپنی کوئی خبر نہیں دے گا. تو ایسے کیسز ہو سکتے ہیں لیکن یوں ہی کوئی مفقود ہو جائے ایسا اس وقت بہت کم. لوگ بھی اس کی خبر کے پیچھے ہوں گے خبر لگانے کی فکر کریں گے اور وہ بھی لوگوں سے لوگوں کو اپنے وجود کا احساس دلائے گا کہ میں کہاں پہ ہوں. لیکن اس وجود کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ سفر پہ گیا اور ظالموں نے اسے گزار دیا اور لاش کو بالکل ادھر ادھر کر دیا کوئی خبر نہیں. ایسی صورتحال تو آج بھی سامنے آ سکتی ہے. یہ مفقود کے تعلق سے صورت حال اور صورت مسئلہ کو سمجھنا ضروری ہے. چلیے دیکھتے ہیں مفقود و حی. مفقود اپنے مال حی ہے زندہ ہے. یرث منہ احد کہ اس کا اپنا مانا جائے گا اور جا سکتا وہ کے معاملے میں آواز کٹ رہی ہے حضور. کہیں چل نہیں آتی تب اس کے آواز کٹ رہی ہے حضرت. آواز کٹ رہی ہے حضرت. کٹ رہی ہے. چلیے بتائیے گا اگر آواز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. یہ آواز آ رہی ہے؟ جی جی حضرت آ رہی ہے. آواز آ رہی. چلیے تو مفقود اپنے مال کے معاملے میں تو زندہ مانا جائے گا کہ اس کے مال کو کوئی ترکہ نہیں بنا سکتا اور کوئی وارث نہیں ہو سکتا یعنی ابھی نہیں بانٹ سکتے. وہ میت فی مال غیرہ اور دوسرے کے مال کے معاملے میں یہ مردہ مانا جائے گا. حتی لا یرث من احد کہ یہ خود کسی کا بھی وارث نہیں ہوگا. یعنی اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو جب اس کا حصہ بانٹا جائے اس کو ابھی وارث نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے جب تک کہ پوری پوزیشن واضح نہ ہو جائے کہ واقعتاً یہ زندہ ہے یا نہیں ہے. اب آگے فرمایا وَيُوقَفُ مَالُهُ حَتَّى يَصِحَّ مَوْتُهُ أَوْ تَمْضِي عَلَيْهِ مُدَّةٌ اس کے مال کو روک دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی موت کی صحیح خبر آ جائے اس کی موت جو ہے وہ ثابت ہو جائے یا پھر ایک خاص مدت اس پر گزر جائے. کیا مطلب یوقف مالہ سے مراد اے مال الغیر اے مالو ذالک الغیر. حالانکہ اس کا معنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اپنے مال یعنی حی نہیں مفقود کے مال کو روک دیا جائے ابھی نہ بانٹا جائے جب تک کہ اس کی موت ثابت نہ ہو جائے. تو جب موت ثابت ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کے مال کو اس کے وارثین میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. لیکن درست بات یہ ہے کہ مالہ میں ہو ضمیر جو ہے یہ راجع ہے غیر کی طرف. ٹھیک ہے یہ جو غیر ہے
تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا اس غیر کا مال، یعنی اس غیر کے مال سے مراد کہ غیر کا وہ مال جو اس کا حصہ بنتا، کس کا؟ مفقود کا. کیونکہ پہلے بتا چکے کہ مفقود اپنے مال کے معاملے میں تو بالکل بات واضح ہے کہ وہ حی ہے، اس کے مال کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. وہ زندہ ہے، زندہ مانا جائے گا، جب تک کہ اس کی موت ثابت نہ ہو جائے آپ کچھ نہیں کر سکتے. رہی بات یہ کہ دوسرے کا جو مال ہے، دوسرا مورث جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، اس کے مال سے جو اس کو حصہ ملنا ہوتا اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ میت مانا جائے گا فی الحال دوسرے کے مال کے معاملے میں، یہاں تک کہ اس دوسرے سے یا کسی سے بھی یہ وارث نہیں ہوگا. لیکن اس دوسرے کے مال کو وارث نہ ہونے کا کیا مطلب؟ بالکل وارث نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر وہ زندہ سلامت واپس آ گیا تو پھر تو وارث ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے والد کا مثال کے طور پر انتقال ہو چکا تھا اور یہ مفقود الخبر تھا، ہے نا؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اس غیر کا وارث نہیں ہوگا، یعنی اپنے باپ کا وارث. تو کیا یہ مطلب ہے کہ ہرگز کسی صورت میں وارث نہیں ہوگا؟ ایسی بات نہیں ہے. فی الحال وہ وارث نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کے حصے کو یہ اسی کا جواب ہے. وَيُوقَفُ مَالُهُ، اس غیر کے مال کو ابھی کیا کر دیں گے؟ موقوف کر دیں گے، روک دیں گے، یہاں تک کہ اس کی موت صحیح طور پر ثابت ہو جائے. جب اس کی موت ڈکلیئر ہو جائے گی تو جو اس کا حصہ ہے وہ باقی وارثین کو تقسیم کر دیا جائے گا. اور اگر وہ زندہ سلامت واپس آ گیا تو پھر اس کو دے دیا جائے گا. تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ غیر کے مال میں میت ہے، یعنی ہر حال میں میت ہے، زندہ واپس آ گیا اور اب بھی اس کو نہیں دیں گے. ایسی بات نہیں ہے. وہ اس وقت میت مانا جائے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں لگائیں گے، اس کا حصہ نہیں دیں گے، لیکن اس کے حصے کو روک دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کا حصہ لگا کر کے اس کے بیٹوں کو دے دیا جائے، اس کی بیوی کو دے دیا جائے. اس کا حصہ نہیں دیا جائے گا، اس کا حصہ روک دیا. یہی مطلب ہے وَيُوقَفُ مَالُهُ حَتَّى يَصِحَّ مَوْتُهُ او تمدی علیہ مدتن، یا پھر اس کے اوپر ایک مدت گزر جائے. اب دیکھیے یہی دو صورتیں ہیں صورتحال واضح کرنے یا واضح ہونے کی. یا تو یہ کہ اس کی موت ثابت ہو جائے یا ایک خاص مدت گزر جائے، اس کے اوپر ایک خاص مدت. جب بندہ گم ہو چکا ہے، کوئی خبر نہیں ہے، تو اب یہ جو کشمکش کی صورتحال ہے یہ کب تک بنی رہے گی؟ کوئی تو آپ حساب لگائیں گے نا، کچھ تو وضاحت ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں کہ یہ صورتحال اس وقت تک بنی رہے گی جب تک کہ اس کی موت کی خبر صحیح طور پر نہیں آ جاتی، اس کی موت ثابت نہیں ہو جاتی. یا پھر یہ کہ اس پر ایک خاص مدت گزر جائے، وہ جب مدت گزر جائے گی تو اس کو میت ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. وہ مدت کتنی ہے؟ فرماتے ہیں وَاخْتَلَفَ الرِّوَایَاتُ فِی تِلْکَ الْمُدَّةِ، اس مدت کے معاملے میں روایتیں مختلف ہیں. ففی ظاہر الروایہ انہ اذا لم یبق احد من اقرانہ حکم بموتہ، ظاہر الروایہ میں یہ ہے کہ جب اس کے اقران، اس کے جوڑی کے لوگ، اس کے ساتھی، اس کے ہم عصر ہے نا، اس کے ہم عمر، ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچے تو پھر اس کی موت کا بھی حکم لگا دیا جائے گا. اس کے ساتھ کے جتنے بھی لوگ تھے، سنگتیں ہوتی ہیں نا، اقران ہوتے ہیں، ہم عمر لوگ ہوتے ہیں، اس کے ساتھی دوست احباب جو اس کے ہم عمر ہو، تو وہ سارے کے سارے چلے گئے تو یہ بڑا نادر ہوتا ہے کہ ہم عمر سب چلے گئے ہیں اور ایک بندہ بچا ہو. غالب یہی ہوتا ہے کہ جب پوری سنگت چلی گئی، ایک جنریشن ختم ہو گئی، تو جو اس جنریشن کا بندہ تھا اس کو بھی مانا جائے کیا کہ وہ بھی گیا، اب نئی جنریشن آ گئی ہے. تو اس کے سارے ہم عصر، سارے اقران، سارے ساتھی جو ہے نا وہ دنیا سے رخصت ہو چکے، تو یہ مانا جائے کہ اب وہ بھی گیا.
دیکھ رہے ہیں یہ ظاہر روایہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک عام طور پر ایسی صورتحال میں بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی خاص مدت متعین نہیں کرتے، بلکہ رائے مبتلا بھی پر چھوڑتے ہیں اور ماہرین فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ دیا اقران اور سنگت اور نسل جنریشن ختم ہو جائے، یہ تو مختلف ہو سکتا ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ جناب کوئی وبائی صورتحال بن گئی، 50-60 سال میں سب کے سب ختم ہو گئے، ایسا ہو سکتا ہے کہ 70 سال میں ختم ہوئے، 90 سال میں ختم ہوئے۔ تو اس زمانے کے ماہرین یہ بتائیں گے کہ یا جانکار لوگ کہ جو بندہ گم ہو گیا ہے اس کے جتنے ساتھی دوست تھے اس وقت کوئی باحیات ہے کہ نہیں ہے، کوئی بھی باحیات نہیں ہے تو اب اس کو بھی میت مان لیا جائے، یہ ظاہر روایہ میں۔ تو کوئی خاص عمر یا کوئی خاص مدت تو نہیں متعین کی نا۔ دوسری روایت کیا ہے؟ وروى الحسن ابن زیاد عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان تلک المدت 120 سنہ من یوم ولد فیہ المفقود۔ امام حسن ابن زیاد کی روایت جو امام اعظم ابو حنیفہ سے ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ مدت 120 سال ہے مفقود کی تاریخ پیدائش سے، جس دن وہ پیدا ہوا اس دن سے 120 سال اس کی عمر ہو جائے۔ وقال محمد رحمہ اللہ 110 سنین 110 سنین، یہ تو 120 سال کی مدت بتائی اور یہ ہے 110 سال، کتنی؟ 110 سال۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ 105 سنین، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ 105 سال۔ وقال بعضهم 90 سنہ، بعض فقہا فرماتے ہیں 90 سال۔ وعلیہ الفتویٰ، فتویٰ اسی 90 سال والے پر ہے۔ کتنے اقوال آ گئے؟ 4 اقوال آ گئے نا۔ ظاہر الروایہ کے بعد ظاہر الروایہ نے تو یہ فرمایا کہ پوری سنگت ختم ہو جائے، سارے ساتھی اور ہم عمر دنیا سے رخصت ہو گئے تو مانا جائے گا کہ مفقود بھی گیا۔ لیکن دوسرا امام اعظم ابو حنیفہ کا قول جو امام حسن ابن زیاد سے مروی ہے 120 والا ہے، تیسرا قول امام محمد کا 110 والا، چوتھا قول امام ابو یوسف کا 105 والا، اور پانچواں قول جو ہے وہ بعضہم کہہ کر کے فرمایا جو 90 سال ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس سلسلے میں فرمایا کہ یہ وقت جو ہے نا یہ مدت 70 سال ہونی چاہیے۔ یہ مدت کتنی ہونی چاہیے؟ جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے مفقود الخبر شوہر کے بارے میں جو فتویٰ دیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا جو قول ہے مفقود الخبر شوہر کے بارے میں کہ کوئی خاتون ہے ان کے شوہر کہاں چلے گئے، مفقود ہو گئے، تو اب وہ عورت کیا کرے گی؟ اس کے بارے میں یہی نا فتویٰ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، یہی قول ہے کہ اس کی عمر اس کی ولادت سے 70 سال کو پہنچ جائے، اس کے بعد وہ خاتون قاضی کے سامنے اپنا کیس لے کے جائے اور پھر قاضی جو ہے وہ اس کو میت قرار دے اس کے شوہر کو، اور اس کے بعد سے وہ عدت وفات گزارے اور پھر نکاح کر سکتی ہے۔ حالانکہ اس پر فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ جو ہے امام مالک کے قول پر ہے 4 سال والی مدت۔ تو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ کا قول جو ہے نا 70 سال والا ہے نا، تو اس کی دلیل یا اس کا ماخذ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وہ قول قرار دیا کہ جس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، حدیث پاک ارشاد فرمایا سرکار نے کہ میری امت کی عمر 50 سے 70 سال کے مابین ہے، یعنی اوسط عمر، اس سے زیادہ بھی ہوں گے کم بھی ہوں گے، اوسط عمر 50 سے 70 سال۔ اس کو بنیاد بنا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ نے مفقود الخبر شوہر کے معاملے میں 70 سال کو ایک مدت قرار دیا۔ تو یہاں بھی امام احمد رضا اعلیٰ حضرت نے یہی کہا ہے کہ 70 سال بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے کہتے ہیں وقال بعضهم، بعض فقہا یہ فرماتے ہیں
کہ مال المفقود موقوف الی اجتہاد الامام، یہ غالباً امام شافعی کا قول ہے. یہ اب تک جو اقوال تھے وہ حنفیہ کے قول کے اقوال تھے. یہ امام شافعی کا قول کہ مفقود کا مال کیا ہوگا، وہ امام کے اجتہاد تک موقوف رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے، انہوں نے کوئی مدت نہیں رکھی، بلکہ امام کا جو اجتہاد سامنے آئے کسی خاص مدت کے گزر جانے کے بعد یا پہلے یا بعد یا دیر سے، امام نے جب ان کا امام کے اجتہاد نے یہ کہا، یہ فیصلہ دیا کہ وہ اب میت ہے، مردہ ہو چکا، تو پھر اس وقت جو ہے اس کے مال کو ترکہ قرار دے دیا جائے گا. چلیے، یہ تو مختلف اقوال تھے کس تعلق سے، مفقود کے بارے میں. یہ تمضی علیہ مدتن جو کہا، ایک مدت گزر جائے، اس مدت کے گزر جانے کے بعد بھی کوئی خبر نہ آئی تو اس کو میت قرار دیا جائے گا. وہ کیا مدت ہوگی اس کے تعلق سے مختلف اقوال. لیکن یہاں پہ فرمایا، دیکھیے، المفقود حی فی مالہ ومیت فی مال غیرہ، یہ ایک حکم ہو گیا نا، یہ ایک حکم ہو گیا، اور یہ میت فی مال غیرہ یہ دوسرا حکم ہو گیا. وہ اپنے مال کے معاملے میں حی ہے، اور دوسرے کے معاملے میں جس کا یہ وارث ہوگا اس کے معاملے میں کیا ہے، میت ہے. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ موقوف الحکمی، موقوف الحکمی فی حق غیرہ، غیر کے حق میں جو مفقود ہے وہ موقوف الحکم ہوگا، نہ میت نہ حی. یہ تیسرا حکم ہو گیا. ٹھیک ہے، کیا تیسرا حکم؟ میں نے بتایا تھا کہ مثال کے طور پر یہ بیٹا ہے زید کا، اور زید کا انتقال ہوا، اور یہ بیٹا کیا ہے، مفقود ہو گیا، کچھ خبر نہیں ہے. تو اگر اسے زندہ مانے تو زید کی زوجہ کا کیا بنے گا، سمن ہوگی نا اس کا حصہ، اور اسے مردہ مانے تو ربو. تو غیر کے حق میں، خود اس کے حق میں نہیں، غیر کے حق میں نہ اسے زندہ مانیں گے نہ اسے مردہ مانیں گے، بلکہ کیا مانیں گے، موقوف الحکم. زید جس کا انتقال ہوا اس کی زوجہ کے حصے پر اثر پڑے گا. زید کا بیٹا مفقود ہو گیا، اس کو حی ماننے سے اور میت ماننے سے، اس لیے اس غیر کے حق کو کیا کر دیجئے، ابھی مفقود کر دیجئے، موقوف کر دیجئے. اس مفقود الخبر بیٹے کو موقوف الحکم قرار دیجئے، اس کا کوئی حکم نہیں ہے، یعنی نہ حی ہونے کا فیصلہ کیا جائے اور نہ میت ہونے کا فیصلہ کیا جائے، فی حق غیری، غیر کے حق میں، حتی یوقف نصیبہ من مال مورثہ کما فی الحمل، یہاں تک کہ اس غیر کے نصیب کو، غیر کے حصے کو روک دیا جائے، من مال مورثہ، اس کے مورث کے مال سے. یعنی جو میں مثال دیا تھا میں نے کہ زید کی زوجہ موجود ہے، اس کا بیٹا مفقود ہے، تو زوجہ کو سمن دیں گے یا ربو دیں گے، اس کے حصے کو ابھی روکا جائے. کما فی الحمل، جیسا کہ حمل کے معاملے میں ہوا تھا. فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ، اور جب وہ مدت گزر جائے، کون سی مدت، علی اختلاف الاقوال، اعلی حضرت نے جو فیصلہ فرمایا اس کے حساب سے 70 سال ہے نا. فمالہ، وہ مدت جب گزر جائے، فمالہ لورثتہ الموجودین عند الحکم بموتہ، وہ مدت جب گزر جائے تو اس کا مال اس کے ان وارثین کے لیے ہوگا جو اس کی موت کے فیصلے کے وقت موجود ہوں. جب مفقود الخبر تھے، جب مفقود الخبر ہوا تھا وہ بندہ،
اس وقت موجود ہوں چاہے نہ، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. 70 سال کا وقت گزر گیا اور اب قاضی نے فیصلہ کیا کہ یہ تو اس کو میت قرار دیتا ہوں میں. تو اس وقت جتنے بھی وارثین اس کے موجود تھے ان تمام وارثین کو اس کا حصہ دے دیا جائے. اس کا مال جو ہے نا، یہ اب اس کا حکم واضح کیا جا رہا ہے کہ خود زید جو مفقود ہوا وہ اپنے مال کے معاملے میں کیا ہے؟ حی ہے، لیکن وہ مدت گزر جائے تو اب تو حی نہیں نہ ہے، اب تو اس کے موت کا فیصلہ ہو چکا نا، تو اس کا اپنا جو مال تھا وہ سارا کے سارا مال اس کے وارثین کو دے دیں گے. کون سے وارثین؟ جو اس وقت موجود رہے ہوں جب یہ مفقود ہوا، نہیں، جب اس کی موت کا فیصلہ ہوا اس وقت جو موجود ہوں. لِوَرَثَتِهِ الْمَوْجُودِينَ عِنْدَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ. اور وَمَا كَانَ مَوْقُوفًا لِأَجَلِهِ، اور جو مال اس کے لیے رکھا گیا تھا میں نے بتایا نا کہ اس کے لیے بھی حصہ رکھ دیں گے. کہاں تھا؟ اب یہ دیکھیے، یہ بتایا تھا نا وَيُوقَفُ مَالُهُ حَتَّى يَسِيَ مَوْتُهُ. غیر کے مال سے اس کا حصہ جو بنتا تھا اس کو رکھا گیا نا کہ اگر وہ زندہ واپس آ جائے گا تو دے دیں گے، لیکن اگر وہ زندہ واپس نہیں آیا بلکہ اس کی موت کا فیصلہ ہو گیا تو اس کا کیا کریں گے؟ وما کان موقوفا لاجلی، جو اس کی خاطر حصہ روکا گیا تھا، یرد الی وارث مورثہ، وہ اس کے مورث کے وارث کو دے دیں گے. اس کے لیے رکھا گیا تھا لیکن یہ تو زندہ ہی نہیں ہے، اس کو تو میت قرار ڈکلیئر کر دیا گیا، تو وہ حصہ اٹھا کر کے اس کے جو مورث کے جو وارثین ہوں گے ان کو دے دیں گے. الذی وقف مالہ، وہ مورث یعنی وہ وارث کہ جس کا حصہ، جس کا مال روکا گیا تھا. والاصل فی تصحیح مسائل المفقود ان تصحح المسألة على تقدیر حیاتی ثم تصحح على تقدیر وفاتی وباقی العمل ما ذکرنا فی الحمل. یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ مفقود کے مسائل کی تصحیح کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ یہاں پر موقوف کرنے کی بات کہہ رہے ہیں نا. جب موقوف کرنے کی بات کریں گے تو وہ ڈفرنس جو ہوگا نا وہ روکا جائے گا. اور گزشتہ سبق میں حمل کے بیان میں آپ نے پڑھ لیا کہ حمل کو ایک صورت میں مذکر فرض کریے، ایک صورت میں مؤنث فرض کیجیے، دو طرح سے مسئلے لگائیے، پھر تجنیس کیجیے. اور تجنیس کی صورت میں جو وارثین کو دیگر وارثین کو کم ملتا ہو وہ دیا جائے، اور جو ڈفرنس ہے اس کو روک دیا جائے، اور جو زیادہ مل رہا ہو حمل کو وہ روکا جائے اس کے لیے. جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر اس کے حساب سے کر لیا جائے گا. اسی طرح یہاں بھی کریے، یہ مفقود کو زندہ فرض کر کے ایک بار مسئلہ بنائیے اور دوبارہ مردہ فرض کر کے مسئلہ بنائیے، اور جس صورت میں کم حصہ جاتا ہو وارثین کو وہ دے دیجیے آپ، اور جس صورت میں زیادہ حصہ جاتا ہو تو اس زیادہ اور کم والی صورت میں جو ڈفرنس ہے، جو فرق ہے، جو فضل ہے، اس فضل کو کیا کرنا ہے؟ روک لینا ہے، موقوف کر دینا ہے، کہ جب اس کی موت کی خبر کی تصدیق ہو جائے دے دیں گے. اسی لیے کہا کہ اس کا طریقہ اور اصل یہ ہے کہ مسئلے کی تصحیح آپ کرو اس کی حیات کی تقدیر پر ایک بار، اور دوسری بار اس کی وفات کی تقدیر پر، اس کو میت مان کر کے، اور پھر اس کے بعد آپ تجنیس بھی کریے، جو کہ ہم بتا چکے ہیں. کہتے ہیں باقی عمل جو ہے وہ وہی ہوگا جس کا ذکر ہم نے کہاں کیا؟ عمل میں کیا. تجنیس والا طریقہ، جو ڈفرنس آپ روک لیں گے وہ اگر میت ہے تو دے دیں گے واپس، اور اگر زندہ واپس آ گیا تو وہ آپ لے کر کے وہی والا حصہ جو ہے اسی کے حق میں تو روکا گیا تھا اسی کو جائے گا. چلیے، اگر کوئی جو موقوف کی وجہ سے جن کا مال کو روکا گیا تھا وہ اگر اس وقت موجود نہ ہو جب اس کے موت کا حکم ہو تو ان کو نہیں دیا جائے گا مال، ان کے وارث کو. وہ اس وقت موجود
نہ ہو جب اس کی موت، پرٹیکولر ہاں تو اس کو نہیں دیں گے، اس کو وارث اس کے دیگر وارثین کو دے دیں گے، کیونکہ اعتبار یہی ہوگا کہ جب اس کی موت کی تصدیق ہوئی ہے تب سے اس کو میت مانا جائے گا، اس سے پہلے اس کو میت نہیں مان سکتے۔ تو جس وقت وہ میت قرار دیا گیا اس وقت دیکھا جائے گا نا وارثین کون ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ سوال بہت ویلڈ ہے کہ جب وہ مفقود ہوا تھا ہے نا، اسی وقت اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، مال تقسیم کر رہے تھے تو حصہ روک دیا گیا تھا، اور اب کیا کریں گے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اس وقت جب اس کی وفات کی تصدیق ہو چکی ہے یا اس کی وفات کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اس وقت جو وارثین ہیں ان کو دیں گے، اور جو روکا گیا تھا وہ بھی ان وارثین کو دیں گے، نیا حساب لگا کر کے دیں گے۔ چلیے مفقود کا بیان مکمل ہوا۔ اگلی فصل ہے فصل فی المرتد، یہ فصل مرتد کے بیان میں۔ آپ نے شروع میں پڑھ لیا تھا کہ موانع ارث 4 ہیں، ایک سبب منع جو ہے وہ کیا ہے؟ اختلاف دین۔ جب دین مختلف ہو تو ہاں وراثت جاری نہیں ہوتی ہے۔ کافر کا بیٹا مسلمان تو مسلمان اس کافر سے وارث نہیں ہوگا، یوں ہی مسلمان کا بیٹا کافر تو بیٹا بھی کافر بھی وارث نہیں ہوگا۔ اختلاف دین جو ہے وہ مانع ارث ہے۔ جب اختلاف دین مانع ارث ہے تو مرتد تو بدترین کافر ہوا نا، تو جو بندہ مرتد ہو چکا اس کے وارث، اس کے جو وارثین مسلمان ہیں وہ وارث ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو جو آپ نے معاملہ پڑھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ اختلاف دین جو ہے وہ مانع ارث ہے، مرتد کا معاملہ اس سے تھوڑا سا مختلف یوں ہوگا کہ مرتد اس کو کہتے ہیں جو مسلمان رہ چکا ہو، بیسیکلی بنیادی طور پہ وہ مسلمان تھا لیکن وہ اسلام سے پھر گیا، تو اور وہ جو مسئلہ تھا وہ بنیادی طور پر وہ کافر ہو، ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر وہ اصلی وہ کافر تھا تو اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ مرتد میں، مرتد کا معاملہ تو یہ ہے کہ پہلے وہ مسلمان تھا تو حالت اسلام کی وراثت اسے کیوں نہیں ملے گی اس کے وارثین کو، لہٰذا معاذ اللہ زید پہلے مسلمان تھا اور معاذ اللہ یہ مرتد ہو گیا، زید پہلے مسلمان تھا اور یہ مرتد ہو گیا، تو مرتد ہو جانے کے بعد اس کا مال اس کے پہلے وارثین کو تو نہیں ملے گا، لیکن عالم حالت اسلام والا مال جو ہے نا وہ اس کے وارثین کو ملے گا، مسلمان وارثین کو، یہ ہے فرق۔ فرماتے اذا مات المرتد على ارتداده او قتل او لحق بدار الحرب وحكم القاضي بلحاقه فما اكتسبوا في حال اسلامه فهو لورثة المسلمين وما اكتسبوا في حال ردته يوضع في بيت المال عند ابي حنیفہ۔ فرماتے ہیں کہ جب مرتد کا انتقال ہو جائے اس کے ارتداد پہ، یا اسے قتل کر دیا جائے، یا دارالحرب سے وہ جا ملے، دارالحرب چلا گیا، یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کی موت فطری موت ہو گئی، مرتد مر گیا، اور یا پھر یہ کہ مرتد کی سزا قتل ہے، کسی نے یا اسٹیٹ نے یا قاضی نے اسے قتل کرا دیا، یا پھر یہ کہ وہ بھاگ کھڑا ہوا اور دارالحرب چلا گیا۔ جب کوئی شخص دارالحرب چلا جاتا ہے تو اس وقت بھی اسے میت قرار دیا جاتا ہے، وہ مسلمانوں کے حق میں میت ہے، وہ جب دارالحرب چلا گیا تو اس کی کوئی عصمت جان و عصمت مال باقی نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو یا تو وہ مر گیا یا پھر قتل کر دیا گیا یا پھر دارالحرب چلا گیا۔ دارالحرب جب چلا جائے گا تو اس وقت قاضی اس کے لحوق کا اور اس کی موت کا فیصلہ سناتا ہے، اسی لیے کہا وحکم القاضی بلحاقہ، قاضی نے دارالحرب چلے جانے کا فیصلہ کر دیا کہ وہ گیا دارالحرب، اب ہمارا کوئی اس سے معاملہ نہیں۔ تو اس صورت میں فرمایا کہ جو کچھ اس نے اپنے اسلام کی حالت میں کمایا تھا وہ اس کے مسلمان وارثوں کا ہوگا،
اور جو کچھ اس نے اپنے ارتداد کے دوران کمایا ہے اس کو بیت المال میں رکھ دیا جائے گا، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ یعنی حالت اسلام میں کمائی ہوئی رقم اور مال و جائیداد یہ سب کے سب جو ہے نا مسلمان وارثوں کی، ٹھیک ہے، اور حالت ارتداد میں جو کچھ کمایا اس نے وہ سب کے سب مال فے ہو گیا، مسلمانوں کا ہو گیا۔ اور مال فے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو استیلا کرے، جو قبضہ کر لے وہ اس کا ہے نا، اس کی حرمت باقی نہیں رہتی۔ تو اس لیے مرتد کا مال جو حالت ارتداد میں اس نے بنایا وہ مال فے ہے، اور مال فے کا حکم یہ ہے کہ اس کو بیت المال میں قبضہ کر کے بیت المال میں رکھا جائے گا اور مسلمانوں کی مصلحتوں پر اس کو خرچ کریں گے۔ وَعِندَهُمَا الْقَسْمَانِ جَمِيعًا لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ، اور صاحبین کے نزدیک دونوں زمانوں کی کمائیاں سب کے سب اس کے مسلمان وارثین کی ہوں گی، کیونکہ وہ ممانع اس جو تھے وہ کفر اصلی کی بات ہے، اور یہ کفر اصلی نہیں بلکہ مرتد ہو گیا ہے، مسلمان تھا مرتد ہو گیا ہے۔ اس لیے ساری کی ساری کمائی چاہے حالت اسلام کی کمائی ہو یا کفر و ارتداد کے زمانے کی کمائی ہو، سب مسلمان وارثین کو جائے گی۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ القسبان جمیعا یوضعان فی بیت المال، امام شافعی کے نزدیک رحمہ اللہ دونوں کمائیاں سب کے سب جو ہے مسلمانوں کے بیت المال میں رکھ دی جائیں گی۔ وَمَكْتَسَبَهُ بَعْدَ اللُّحُوقِ بِدَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ فَيْءٌ بِالْإِجْمَاعِ، اور جو کچھ اس مرتد نے دارالحرب چلے جانے کے بعد کمایا وہ سب کے سب بالاجماع فے ہے، یعنی امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ، صاحبین دیگر تمام کے نزدیک فے ہے۔ دارالحرب چلا گیا تب تو سارا تعلق ہی ختم ہو گیا نا، تو دارالحرب کی ساری پراپرٹی ساری جائیداد سب کے سب فے ہے، استیلا کے طور پر ہماری اپنی ملک ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب دارالحرب چلا گیا تو مرتد کی ساری کمائی بھی فے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وہ مال بھی فے ہے جو دارالحرب جانے سے پہلے اور مرتد ہونے کے بعد اس نے بنایا، وہ بھی فے ہے۔ یہ معاملہ اور یہ حکم جو ہے مرتد کے ہیں، یعنی مرد فرماتے ہیں کہ، اور اگر خاتون مرتد ہو جائے تو فرماتے ہیں وَقَسَبُ الْمُرْتَدَّةِ جَمِيعًا لِوَرَثَتِهَا الْمُسْلِمِينَ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا، مرتد خاتون کی ساری کمائی، جو کچھ اس کا کسب ہے، جو بھی اس کی پراپرٹی اور جائیداد ہے، وہ سب کے سب اس کے مسلمان وارثین کے لیے، اس میں ہمارے اصحاب حنفیہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرتد جو ہو جاتی ہے خاتون ہے نا، اس کی جو ہے نا وہ عصمت باقی رہتی ہے، کیونکہ عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا شریعت نے، ہے نا۔ تو اس لیے اس کی ساری کمائی، دوران اسلام والی کمائی اور مرتد ہو جانے کے بعد جو کمایا اس نے، یہ سب کے سب جو ہے نا اس کے مسلمان وارثین کو جائے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ خاتون مرتد ہوتی ہے تو اس سے خوف نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کا کچھ بگاڑ سکے گی، یہ کمزور مخلوق ہوتی ہے، کیا کر سکے گی، محارب تو ہو نہیں سکتی ہے، محارب ہو ہی گئی تو حالت حرب میں تو قتل کرنے کا حکم ہوگا ہی، برخلاف مرد کے کہ مرتد ہو گیا تو اب تو مسلمانوں کے لیے وبال جان بن جائے گا، اس لیے مرتد مرد کے لیے 3 دن کا موقع دیا جاتا ہے، واپس آؤ مسلمان بنو، اور نہیں تو پھر قتل کر دیا جاتا ہے۔ مرتدہ کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ مسلمان ہو جاؤ، اور نہیں ہوتی تو اسے قید کیا جائے گا، یہاں تک کہ یا تو مسلمان ہو جائے یا پھر اپنی موت مرے۔ چلیے
کہتے یہ اب تک جو احکام تھے وہ یہ کہ مرتد کا اپنا مال کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں بتا دیا کہ حالت اسلام کی کمائی اس کے مسلمان وارثین کی، اور مرتد ہو جانے کے بعد جو کمائی ہے وہ مسلمان وارثین کو نہیں ملے گی۔ لیکن خود مرتد وارث ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو مرتد ہو گیا وہ اپنے مسلمان مورث کا وارث ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلَا يَرِثُ مِنْ أَحَدٍ، رہا مرتد تو مرتد خود کسی کا وارث نہیں ہوگا، لا من مسلم ولا من مرتد مثلہ، نہ تو کسی مسلمان کا نہ اپنے جیسے کسی مرتد کا۔ وَكَذَلِكَ الْمُرْتَدَّ، یہی حکم مرتدہ کا بھی ہے، مرتدہ خاتون یہ بھی کسی کی وارث نہیں ہوگی، اپنے مسلمان قریبی کی بھی نہیں اور خود مرتد قریبی کی بھی نہیں، کسی کے یہ مرتد و مرتدہ کسی کے وارث نہیں ہوں گے، کسی کے یہ وارث نہیں ہوں گے۔ إِلَّا إِذَا ارْتَدَّ أَهْلُ نَاحِيَةٍ بِأَجْمَعِهِمْ فَحِينَئِذٍ يَتَوَارَثُونَ، مگر یہ کہ جب کسی علاقے کے سارے لوگ مرتد ہو گئے، پوری آبادی جو ہے وہ مرتد ہو گئی، تب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرتد دو چار لوگ جو ہے نا مرتد ہو گئے، یا میاں بیوی مرتد ہو گئے، یا ایک فیملی مرتد ہو گئی، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھی وارث نہیں ہوں گے، کسی مسلمان کے بھی وارث نہیں ہوں گے، کسی کافر کے بھی وارث نہیں ہوں گے، آپس میں بھی ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ لیکن کسی علاقے کی ساری آبادی سب کے سب مرتد ہو گئی تو اب وہ ان میں توریث جاری ہوگی، گویا کہ یہ ایک الگ سے نیا مذہب ہو گیا ہے نا۔ اور یہ آپ نے پڑھ لیا کہ دیگر ملت والے ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، یہ حکم بدل جائے گا۔ چلیے، فصل فی الاسیر، یہ فصل اسیر کے بارے میں، قیدی کے بارے میں۔ ایک بندہ ہے مسلمان جس کو کفار نے قید کر لیا، اب کیا ہوگا؟ قید کر لیا تو وہ تو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے نا، ہم کو یہ پتا ہے کہ کفار نے قید کیا، لیکن یہ پتا نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے، اسے مار دیا یا کیا کیا انہوں نے۔ تو فرماتے حکم الاسیر کا حکم سائر المسلمین فی المیراث، اسیر کا حکم دیگر تمام مسلمانوں کے حکم کی طرح ہے میراث کے معاملے میں۔ جیسے دیگر سارے مسلمان وارث ہوں گے، اسیر بھی وارث ہوگا۔ جیسے دیگر سارے مسلمان کسی کی موت ہو جاتی ہے تو مورث بن جاتے ہیں وہ، اسی طرح یہ بھی مورث بنے گا، دوسروں کو وارث بنائے گا۔ ما لم یفارق دینہ، جب تک کہ یہ اپنے دین کو چھوڑ نہ دے۔ دیکھیے جو قیدی ہوتے ہیں وہ بڑے مجبور ہوتے ہیں، مسلمان قید کر کے دارالحرب لے جایا گیا تو اب ان مشرکین اور کفار کے رحم و کرم پر تو ہوتا ہے نا، اور ایسے موقع پر بہت ایسا ہوتا ہے، یا ہو بھی سکتا ہے، اس کے چانسز کافی ہوتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے دباؤ میں آ کر کے کسی بھی وجہ سے۔ تو جب کسی دباؤ میں آ کر یا جس وجہ سے بھی وہ اپنے دین ہی کو چھوڑ دے گا، تب تو معاملہ مرتد والا ہو جائے گا نا۔ لہذا فرمایا کہ جب تک وہ اپنے دین کو نہیں چھوڑے گا، اسیر بھی ایسے ہی مسلمان ہوگا جیسے دیگر سارے مسلمان وارث ہوتے ہیں، مورث ہوتے ہیں، وہ بھی وارث ہوگا، مورث ہوگا۔ فَإِن فَارَقَ دِينَهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِ، تو اگر اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، تو پھر تو بات بالکل واضح ہے کہ اس کا حکم بھی مرتد کے حکم کی طرح ہے۔ فَإِن لَمْ تُعْلَمْ رِدَّتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُهُ، اگر اس کی ردت کی خبر نہ ہو، اس کی حیات و موت کی خبر نہ ہو، کچھ بھی پتہ نہ ہو کہ وہ کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، انجام کیا ہوا، تو اس کا حکم مفقود کی طرح ہے، اس کا حکم مفقود کا حکم ہے۔ اور مفقود کے بارے میں آپ نے بھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اگلی فصل ہے فصل فی الغرقہ والحرقہ والہدمہ۔ یہ غرقہ جو ہے جمع غریق، اسی طرح سے حرقہ جمع حریق، ہدمہ جمع حدیم، مہدوم کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ تو غرقہ کا مطلب وہ لوگ جو ڈوب کر کے مر جائیں، حرقہ کا مطلب جو لوگ جل کر کے مر جائیں، ہدمہ کا مطلب جو بلڈنگ گری اور جو لوگ دب کر کے مر جائیں،
تو ایسی موتیں جب ہوتی ہیں نا تو اس میں اکا دکا لوگ نہیں مرتے، زیادہ لوگ مر جاتے ہیں۔ اگر ایک بندے کی موت ہوئی ڈوب کر کے یا جل کر کے یا دب کر کے تو یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ میت ہے، اس کا مال ترکہ بنے گا اور اس کے وارثین میں بانٹ دیا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک پورا گروہ جو ہے وہ ڈوب کر کے، کشتی جا رہی تھی اور پوری کی پوری کشتی ڈوب گئی جس میں سینکڑوں آدمی تھے، سب کے سب مر گئے۔ یا حرقہ، کوئی ایسی آگ لگی پوری بلڈنگ میں کہ جتنے لوگ تھے ایک بلڈنگ میں سب کے سب مر گئے۔ یا ہدمہ، پوری کی پوری بلڈنگ گر گئی اور سب کے سب دب کے مر گئے۔ یا ٹرین کا حادثہ ہو جاتا ہے یا فلائٹ کا حادثہ ہو جاتا ہے، وہ فلائٹ جو ہے نا گر گئی، 100 200 500 لوگ جو ہے نا وہ ایک ساتھ مر جاتے ہیں۔ تو جب چند لوگوں کی موت ہو جائے تو اس میں خود آپس میں وہ لوگ قریبی ہوں تو ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہوگا کہ آپس میں بھی ان کے درمیان قرابت داری تھی، تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون پہلے مرا کون بعد میں مرا؟ زید اور اس کے بیٹے، اس کی بیوی سب تھے اسی میں، تو زید پہلے مرا، اس کا بیٹا بعد میں مرا، تو یہ مناسخہ ہو جائے گا نا۔ جو بعد میں مرا ہے وہ تو اپنے مورث کی وفات کے وقت زندہ تھا تو وہ وارث ہوگا، اور پھر اس کے بعد مرا ہے تو اس کے جو وارثین وہ اس کے وارث ہوں گے تو ان کو زیادہ مال ملے گا۔ اس طور پر جو ہے نا یہ بات اگر پتہ چل جائے کہ کون پہلے مرا کون بعد میں مرا تو معاملہ ان مردوں کے درمیان تقسیم کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن جب یہ پوری جماعت کی موت ایک ساتھ ہو جاتی ہے تو تقدم و تاخر کا کوئی اندازہ نہ ہو، پھر کیا کریں گے؟ اس کے لیے یہ فصل متعین فرمائی، کہتے ہیں اذا ماتت جماعت ولا یدرا ایہم مات اولا جعلوا کانہم ماتوا معا۔ جب ایک پورا گروہ مر جائے اور یہ پتہ نہ چل سکے کہ ان میں سے کون پہلے مرا تو وہ سب کے سب ایسے قرار دیے جائیں گے کہ وہ سب کے سب ایک ساتھ مرے، کوئی تقدم و تاخر نہیں، تو مناسخہ نہیں ہے۔ یہ مانا جائے گا کہ سب کے سب مورث ہو گئے، لہٰذا ان کی وراثت جو ہے نا آپس میں نہیں بٹے گی۔ جو احیاء ہیں گھر پہ جو لوگ زندہ بچ گئے ہیں وہ وارث ہوں گے۔ فرماتے فمالو کل واحد منہم، تو ان میں سے ہر ایک کا مال کیا ہوگا؟ لورثتہ الاحیاء، اس کے ان وارثوں کا ہوگا جو ابھی زندہ ہیں۔ یہ پوری جماعت مر گئی ہے ایکسیڈنٹ میں، حادثے میں، تو ان مردوں کے درمیان تو وراثت نہیں بٹے گی، لیکن ان تمام کی جو جائیداد ہے، جو ترکہ ہے، وہ سب کے سب ان وارثین کا ہوگا اور ان وارثین کو دیا جائے گا جو کہ ابھی زندہ ہیں۔ ولا یرث بعض الاموات من بعد، اور ان مردوں میں سے بعض میت بعض کے وارث نہیں ہوں گے، اگرچہ کیونکہ ہمیں تقدم و تاخر کی کوئی خبر نہیں ہے تو ہم کس کو پہلے مانیں گے کس کو بعد میں مانیں گے، اس لیے کوئی وراثت جاری نہیں ہوگی۔ ھذا هو المختار، یہی مذہب مختار ہے، اس کا مطلب فتویٰ اسی پر ہے۔ لیکن ایک قول یہاں پر اور ہے، وہ سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں صحابہ نے کیا فرمایا؟ یرث بعضهم عن بعض، وہ لوگ جو ایک ساتھ مر گئے یعنی خبر نہیں ہے کہ تقدم و تاخر ہوا، وہ بعض بعض کے وارث ہوں گے۔ اب وارث ہوں گے تو اس کی صورت کیا ہوگی، تخریج کیسے ہوگی؟ اس کا مطلب ہر ایک کو دوسرے کا وارث قرار دیا جائے۔ زید اور اس کا بیٹا دونوں کے دونوں سفر پہ گئے تھے اور دونوں کے دونوں مر گئے، تو زید کی جائیداد سے بیٹے کو جتنا ملتا وہ دے دیجیے آپ، اور بیٹے کی جائیداد سے باپ کو جتنا ملتا وہ دے دیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ الا فیما ورث کل واحد منہم من صاحبی، مگر اس مال میں وراثت جاری نہیں ہوگی جو مال ان میں سے ہر ایک نے پایا اور وارث ہوا اپنے صاحب سے، یعنی باپ کی جائیداد سے بیٹے کو دو اور بیٹے کی جائیداد سے باپ کو دو، لیکن بیٹے کی جائیداد سے باپ کو جو ملا ہے اس ملے ہوئے حصے کو ایسا نہیں کہ پھر بیٹے کو دو، یا بیٹے کو باپ کے حصے سے جو ملا ہے عصبہ ہو کر کے، یہ نہیں کہ اس کو پھر باپ کو بھی دیا جائے،
تو جو مال باپ کو بیٹے کی طرف سے آ رہا ہے وہ پھر ترکہ نہیں بنے گا بیٹے کے حق میں. جو پہلے سے اس نے کما کے رکھا تھا جو جائیداد ہے اس کا وہ حصہ جائے گا کس کو؟ بیٹے کو. یہ دوسرے قول کی توضیح تھی. لیکن اصل مذہب مختار یہی ہے کہ جب ایک گروپ کی موت ہو جاتی ہے تو ان میں آپس میں وراثت جاری نہیں ہوتی بلکہ ان کی ساری جائیداد ترکہ بن جاتی ہے ان کے زندہ وارثین کے لیے. واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب. سراجی کتاب مکمل ہوئی. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. شکر الجزیل.